یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں ایک اور بھی اسپیچ ہے قائد اعظم کی رولٹ ایکٹ کے خلاف. جی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں جی ہے. رولٹ ایکٹ میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ وارنٹ کے بغیر اور جوڈیشل ٹرائل کے بغیر کسی کو 1 منٹ کے لیے بھی آپ گرفتار نہیں کر سکتے. تو کیا آج کے قائد اعظم کے پاکستان میں یہ سوال نہیں اٹھایا جانا چاہیے کہ قائد اعظم کے نظریات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور رولٹ ایکٹ واپس آ گیا؟ آج بھی پاکستان کے چاروں صوبوں میں بغیر وارنٹ کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. حامد میر صاحب، ود اٹ موسٹ رسپیکٹ آپ سے بھی اور علی ظفر صاحب سے بھی، جو 1898 کا ضابطہ فوجداری ہے اس میں علی ظفر صاحب رہنمائی بھی فرما دیں گے اور امید ہے کہ مجھے کولیبوریٹ کریں گے. اس میں ہے کہ دیر آر سم offenses where there is no need of warrant. آپ وارنٹ کے بغیر بھی کسی کو ارسٹ تو کر یہ سکتے ہیں. 1898 کا قانون جو ہے یہ قائد اعظم جب مخالفت کر رہے تھے اس وقت بھی تھا، اب بھی چل رہا ہے. ابھی بھی تک بھی اب ہم امینڈمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں فوجداری لا میں. اس میں کوئی 156 کے قریب شکیں ایسی ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بات آپ کی درست ہے کہ آپ 24 گھنٹے سے زیادہ کسی بندے کو رکھ نہیں سکتے. اس کو آپ کو یو ہیو ٹو پروڈیوس. آپ یہ بتائیں کہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ کتاب اس وقت اب پاکستان میں اویلیبل ہے؟ یہ بین ہو چکی ہے جی. بین ہو گئی ہے. یہ مجھے پوچھنا کہ قائد اعظم کی تقاریر اور سٹیٹمنٹس پر مبنی کتاب جو ہے یہ پاکستان میں بین ہو چکی ہے. یہ بین ہے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کس نے بین کیا ہے. نہیں، جس نے بھی بین کیا ہے مجھے پتا کس نے بین کیا ہے، لیکن بین ہے نا. جی بین ہے جی. کیوں بین ہے؟ غلط نہیں ہے یہ آج جب ہم جشن آزادی منا رہے ہیں تو کیا مجھے یہ سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں قائد اعظم کی تقاریر پر مبنی کتاب کس نے بین کی ہے؟ جی بالکل ہے، لیکن مجھے چونکہ ان لوگوں کا پتہ نہیں کون سی. یہ جو پبلشر ہے یہ اب آپ مجھے بھی فون کرے گا، آپ کو بھی کرے گا کہ یار یہ آپ نے کیوں سوال اٹھایا. کوئی بات نہیں، سوال تو ہوتے رہتے ہیں جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ، اس سوال کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. چلے لیکن ہے بین. یہ جی کتاب بین ہے جی.